صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. آپ کہہ دیجئے، آؤ میں تمہارے سامنے تلاوت کروں اس چیز کے متعلق جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے تاکیداً کچھ احکامات عطا فرمائے ہیں، اور ان احکامات کے مقابل جو کام ہیں، جو ان کی ضد ہیں، ان کو حرام قرار دیا ہے. پہلا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے. اس سے پتہ چلا کہ شرک سر فہرست حرام ہے. دوسرا فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو. اس سے پتہ چلا والدین کی نافرمانی حرام ہے. ان دونوں احکامات سے متعلق تفصیلاً بات ہو چکی ہے. اب تیسرا حکم دیا ہے کہ لا تقتلوا ولا تقتلوا اولادکم من املاق. مفلسی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. یہاں پر ارشاد فرمایا کہ مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. ساتھ فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، یہ ہم ہیں جو تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے. سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو. اور وہاں ترتیب یہ رکھی ہے کہ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. مفسرین کرام نے ان دونوں میں فرق یہ بتلایا ہے کہ یہاں اس بندے سے متعلق گفتگو ہے جو مفلسی میں مبتلا ہے، جو تنگ دستی کے اندر مبتلا ہے، اور اس کی ڈر اور اس کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو اپنے ساتھ اپنے رزق میں شریک نہیں کرنا چاہ رہا. کہ اگر اولاد ہو جائے گی تو پہلے سے ہی مالی معاملات ٹھیک نہیں ہیں، معاشی حالات تنگ ہیں، مزید وسائل استعمال کرنے والے جب آ جائیں گے تو یہ مزید بوجھ پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی رزق دیں گے. جبکہ دوسری جگہ وہاں فرمایا کہ خشیت املاق، مفلسی کے ڈر کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو. ابھی وہ بندہ مفلس نہیں، لیکن اس کو لگتا یہ ہے کہ اگر ذمہ داریاں بڑھ گئیں تو مفلسی آ جائے گی، کھانے والے زیادہ ہو جائیں گے تو میں غریب ہو جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں. یعنی پیچھے تم محسوس کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہارے رزق کا انتظام کیا ہوا ہے، تمہیں پتہ ہے تم غربت میں مبتلا نہیں ہو. تو جس اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے وہ آنے والے کو بھی رزق عطا فرمائے گا. چند باتیں یہاں پر سمجھنے کی ہیں. سب سے پہلی بات، اسلام کا یہ تصور کہ رزاق اللہ کی ذات ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یہ اللہ ہے جو رزاق ہے، بڑی قوت والا، بڑی متانت والا. اس لیے جس نفس کو اللہ تعالی
اس دنیا کے اندر بھیجتے ہیں، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا بھی انتظام کیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی چوپایا بھی ایسا نہیں سوائے اس کے کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ہاں۔ تو پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص جو خود اپنا رزاق بنا کھڑا ہے، جو اپنے دل و دماغ میں یہ بٹھا کر بیٹھا ہے کہ میں اپنی اولاد کو کما کر کھلاتا ہوں، چونکہ بظاہر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے، انسان محنت کرتا ہے تو کماتا ہے، تو اس اعتبار سے بعض لوگوں کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہم ہی ہیں جو سب کچھ کر رہے، اور اس وجہ سے ان کی امیدیں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں جب ذمہ داریاں بڑھنے لگیں۔ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا کہ رزاق اللہ کی ذات ہے، اور جس نفس کو اللہ نے بھیجا ہے اس کی رزق کا انتظام بھی اللہ نے کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو کچھ مقرر کیا جاتا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نفس اس وقت تک موت سے ہمکنار نہیں ہوتا جب تک کہ اپنا مقرر کردہ رزق کھا نہ لے، اس کو پورا ختم نہ کر لے، حتیٰ تستکمل رزقہ، جب تک کہ وہ اپنا اللہ کی طرف سے مقدر کردہ رزق اس دنیا کے اندر جو آخری نوالا، آخری سانس، آخری گھونٹ اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ حلق سے نیچے نہیں جائے گا، اس وقت تک اس نے موت سے نہیں ہمکنار ہو۔ دوسری بات، اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو وسائل کی وجہ سے قتل کر دینا یا کسی اور وجہ سے قتل کر دینا یہ جائز نہیں۔ مشرکین مکہ 2 وجوہات کی بنا پر اولاد کو قتل کر دیتے تھے، ایک بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے اور بیٹی کے ہونے کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ غصے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، چھوٹی عمر میں ہی کسی بیابان میں لے کر کے گڑھا کھودا اور دفن کر دیا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رویا کرتے تھے اور بوجھ دل پر یہ تھا کہ اللہ کے رسول، زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، لیکن میں نے اس کو اپنے لیے عار سمجھا اور میں نے گڑھا کھود کر اس کو جب دبانے کی تیاری کی تو وہ میرے ارد گرد اس مٹی سے کھیلتی تھی، اور جس وقت میں اس کو گھڑے میں اتار رہا تھا اس وقت بھی وہ ہنس رہی تھی، اور جب میں نے اس پر مٹی ڈالنی شروع کی تو وہ مجھے بابا بابا کہہ کے پکارتی تھی، آوازیں دیتی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول، کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کفر کے اندر انسان نے جو کام کیے ہوں وہ سارے کے سارے اللہ معاف فرما دیتا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان کہ انسان کی توبہ اور استغفار کو وہ قبول کر لیتا۔ دوسری وجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی اولاد کو اس لیے نہ قتل کرے کہ وہ اس کے ساتھ اس کے کھانے میں شریک ہو جائے گی۔ یہ جو ہمارے ہاں باقاعدہ طور پر مہم چلا کر بہبود آبادی کے نام پر ایک تصور گھڑا گیا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، اور اشتہارات کے اندر اور اعلانات کے اندر باقاعدہ دکھایا جاتا ہے کہ بہت سارے بچے ہیں، ماں روٹی پکا پکا کے
ابھی رکھتی نہیں ہے تو وہ چھینا جھپٹی کر کے ایک دوسرے سے نوالے چھین رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے ہاں بھوک اور افلاس ہے. یہ ایک ایسا تصور ہے جو کتاب و سنت سے متصادم. بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جن کو اللہ نے اولاد دی ہی نہیں، اس کے باوجود وہ میاں بیوی دو ہونے کے باوجود مفلس، یا دو تین بچے ہیں پھر بھی غربت موجود ہے. اگر قاعدہ اصول یہ ہے کہ زیادہ بچوں کی وجہ سے غربت ہے، پھر تو دو بچے والے یا ایک بچے والے یا جس کے ہاں اولاد ہے ہی نہیں اس کو تو لازماً امیر ہونا چاہیے. عمومی طور پر ہم لوگ کہتے ہیں جی سائنٹیفک فیکٹس ہوتے، اور سائنٹیفک فیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ایک ریزلٹ لے کر آتا ہے. تو کیا آپ کا ڈیٹا یہ بتلاتا ہے کہ جس بندے کے پاس دو بچے ہیں وہ لازمی طور پر خوشحال ہے، اور جس کے 3 سے 4 ہو گئے وہ بدحال ہونا شروع ہو گیا؟ اور ہم میں سے اکثریت نے اس بات کو اپنی زندگی کے اندر وقوع پذیر ہوتے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے انسان پر اللہ تعالیٰ ذمہ داری ڈالتے ہیں ویسے ویسے اس کے لیے وسعت بھی پیدا فرما دیتے. ہم جب جوانی میں تھے، غیر شادی شدہ تھے، ہمارے وسائل کیا تھے؟ جب اللہ رب العزت نے شریک حیات دی تو اس کے وسائل بھی دیے، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے اولاد دی اللہ نے ان کے لیے بھی اسباب پیدا کر دی. اور یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں، ہم سب اس پروسیس سے گزرے. اس لیے یہ تصور کہ اولاد رزق میں شامل ہو جائے گی اس لیے اس کو قتل کر دیا جائے، اور اس قتل میں دونوں طرح کے قتل شامل. ایک قتل یہ ہے کہ پیدائش کے بعد آپ قتل کر دیں، اس کی جسارت ذرا کم لوگ کرتے، لیکن پیدائش سے قبل ابارشن کروا دینا، ڈاکٹر کے پاس جا کر اس بچے کو اس حمل کو گرا دینا، یا خاموشی کے ساتھ کچھ ادویات استعمال کر کے اس حمل کو گرا دینا، یہ سارے کے سارے عمل قتل کے اندر ہی شامل ہیں. بلا وجہ غیر شرعی عذر، بلا شرعی عذر کسی حمل کو گرا دینا یہ قتل کرنا. اور اگر آپ کو اس بارے میں کچھ حیرانگی ہو یا اچنبھا ہو تو بعض گائناکالوجسٹ کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور آپ اگر اپنے ارد گرد قریب کوئی اس معاملے میں ماہر ڈاکٹر موجود ہیں ان سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں کہ جب ماں کے رحم میں موجود حمل کو قتل کیا جاتا ہے تو اس وقت باقاعدہ جس طرح زندہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے، وہ بچہ بھی اپنے قتل ہونے سے پہلے ہاتھ پیر مارتا ہے. اور یہ سنگین گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ انسان اس کیفیت میں اولاد کو قتل کروا دے. اور فی زمانہ تو اور بھی بڑے عجیب مسائل. بہت ساری خواتین اولاد اس لیے نہیں پیدا کرنا چاہتی کہ ہم نے اولاد پیدا کی تو ہماری جسم کی ساخت جو ہے وہ متاثر ہو جائے، ہمارا فگر خراب ہو جائے، ہماری جوانی خراب ہو جائے گی. کتنا عرصہ ہم نے یہ جوانی سنبھالنی ہے اور کہاں تک لے کر جانا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر وقت گزرنے کے ساتھ مرور زمانہ کے اثرات رکھے ہیں. انسان کے جسم نے وقت کے ساتھ کمزور ہونا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جو بھی عمر پاتا ہے ہم اس کو جسمانی طاقتوں میں کم کرتے چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کا وہ قانون ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں. وقت گزرنے کے ساتھ چہرے پہ جھریاں آنی ہیں، ہاتھوں میں لرزش آنی ہے، گھٹنوں نے درد کرنا ہے، طاقت اور جو ہمت ہے وہ سلب ہو جانی ہے. اس لیے جب یہ طاقت اور ہمت موجود ہے ان تمام صلاحیتوں کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگائیے. اور اطاعت اور فرما برداری میں سے ایک کام یہ ہے کہ انسان آئندہ آنے والی نسل کی نہ صرف پرورش کا معاملہ ٹھیک کرے بلکہ ساتھ ساتھ ان کو اچھے انداز میں تربیت دے کر اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائے. وہ ممالک جنہوں نے
یہ قوانین بنائے کہ چونکہ ہماری آبادی بہت بڑھ گئی ہے اور دنیا کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے، اس لیے برتھ کنٹرول ہونا چاہیے، آج ان کو جس سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، جو ان کے ہاں مسائل ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ پچھلی پالیسی بڑی خراب تھی اور اس کے اندر وہ ریلیکسیشن لے کر آ رہے ہیں۔ اس وقت جاپان کی حکومت بڑے بڑے انسینٹیوز دے رہی ہے جاپانی خواتین کو اس بات پر تیار کرنے کے لیے کہ وہ اولاد پیدا کریں۔ ان ممالک میں سے جاپان سر فہرست ہے جہاں پر سب سے زیادہ نومولود بچوں کی جو شرح ہے وہ سب سے کم ہے، یعنی ایک خاتون اپنی پوری زندگی میں ایک یا ایک سے بھی کم بچہ پیدا کر رہی، یعنی بعض خواتین ایسی ہیں ان کی بڑی تعداد ہے جو کوئی بچہ نہیں پیدا کرتی، اور جو بہت زیادہ تعداد بھی ہے وہ ایک بچہ پیدا کرنے۔ اب جاپانی حکومت اس تیاری میں ہے کہ وہ بہت زیادہ وظیفے اور انسینٹیوز دے کہ وہ مائیں جو بچے پیدا کریں گی ان کو چھٹیاں بھی ملیں گی، 6 مہینے کی چھٹی بھی ملے گی، تنخواہ کے ساتھ ملے گی، مراعات ملیں گی، گروسری کے اوپر جو ہے وہ انسینٹیوز ملیں گے۔ کیوں کہ جاپان کے اندر پچھلے 30-40 سال کے اندر چونکہ اولاد پیدا کرنے کی جو شرح ہے وہ بہت کم رہی ہے، تو بزرگ لوگ بہت زیادہ ہو گئے، اور اس سارے عرصے میں نوجوان چونکہ پیدا ہی نہیں ہوئے، تو جو نوجوانوں کی کھیپ چاہیے تھی وہ موجود نہیں۔ اب لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں اور گورنمنٹ کے اوپر ان کو پینشن دینے کا ایک اضافی بوجھ موجود ہے، اور چونکہ صحت کے حوالے سے اویئرنس بڑی ہے تو لوگوں کی عمریں بھی لمبی ہیں، کھاتے بھی ذرا صحت مند غذا ہیں کہ جی ہم نے زیادہ دیر جوان رہنا ہے۔ اب پیچھے سے جوان آ نہیں رہے تو کیا کریں گے؟ کینیڈا نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا ہے کہ سکلڈ امیگریشن کھولی ہے دنیا ارد گرد سے، جہاں پہ پاکستان سے، انڈیا سے، ارد گرد سے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کو بلا لو، وہ آ کر وہ کام شروع کریں اور ان کو نیشنلٹی دے دو، بات ختم۔ لیکن جاپان اس طرف بھی نہیں آنا چاہتا، وہ کہتے ہیں جی ہمارا ایک اپنی ثقافت ہے، اپنا ایک کلچر ہے اور ہم اس کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ اب وہ کیسے اس سے پورا ڈالے ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ چائنا کی صورتحال اسی طرح، اور یورپ کے اکثر ممالک کی اسی طرح۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے ایک نیچرل جو اللہ نے نظام بنایا اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کا نتیجہ۔ تو اس لیے یہ جو تصور ہے یہ بنیادی طور پر اسلام اس کی مخالفت کرتا کہ رزق کے حوالے سے بندہ یہ سمجھے کہ آنے والا جو ہے وہ رزق میں کمی کا سبب بن جائے۔ سابقہ ادوار میں جب انسانوں کی آبادی کم تھی تو اس وقت وسائل بھی کم تھے۔ آج زمین زیادہ غلہ اگاتی ہے، آج وسائل زیادہ موجود ہیں، آبادی بڑی ہے تو وسائل بھی بڑے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ انسانوں نے آبادی کی جو وسائل ہیں ان کی منصفانہ تقسیم نہیں کی، معاشی نظام کو اس انداز میں استوار نہیں کیا جس کی وجہ سے ہر بندے تک اس کا حق پہنچ سکے۔ لیکن اس ظلم کو اس کے اوپر چسپاں کر کے ایک علیحدہ ایک نیا ظلم بنانا، یہ تھیوری فیل ہو چکی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ آفاقی ہیں، وہ ہر دور کے اور قیامت تک آنے کے والے ہر وقت کے لیے قابل عمل بھی ہیں اور سب سے بہترین بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات سے منع فرمایا کہ انسان اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کر دے۔ اولاد کا قتل یہ بھی ہے کہ انسان اولاد کو پیدا کرنے کے بعد تربیت کے بغیر معاشرے کے اندر چھوڑ دے۔ یہ بظاہر تو قتل نہیں ہے، لیکن ایک انسان کی ضرورت صرف کھانا پینا نہیں بلکہ اس کی تربیت اور اس کو ایک بہترین مسلمان اور اچھا انسان بنانا بھی ہے۔ اس لیے ماں باپ کے ذمے یہ بھی ہے کہ وہ اولاد کو کھلانے پلانے کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کریں۔ اور تعلیم و تربیت کی جب ہم بات کرتے ہیں
تو اس کا مطلب صرف ABCD اور 1 2 3 پڑھانا نہیں. تعلیم و تربیت کا اصل معنی ان کو صحیح معنوں میں وہ علم عطا کرنا ہے جس کی وجہ سے ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے اور وہ اخلاق سے مزین ہو. فی زمانہ معلومات تو بہت زیادہ ہے، اولاد کے حوالے سے اتنا معلومات کا خزانہ ہے جو سارا وقت ان کے اندر ٹھونسا جا رہا ہے کہ جی یہ بھی اس کو پتہ چل جائے، یہ بھی پتہ چل جائے. اور اس وقت تو ایک معلومات کا جو ہے نا ایک سونامی ہے جس کے سامنے ہمارا ایک بڑا جو ہے نا نحیف سا بچہ کھڑا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس سونامی کا خود مقابلہ کریں. اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، انٹرنیٹ پہ ہر جگہ سے معلومات کا ایک سیلاب ہے جو اس کے اوپر رنڈیلا جا رہا ہے، اور وہ اس میں سے کچھ کو ہضم کر پاتا ہے اور کچھ کو نہیں ہضم کر پاتا. اور پوری دنیا ویسے اس حوالے سے پریشان ہے کہ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ ہمارا ایک نظام ایسا بن چکا ہے کہ اس سے کاٹ کر علیحدہ کر کے بھی نہیں رکھا جا سکتا، اور اس کے سامنے کھڑا کیا جائے تو اس کے علیحدہ مسائل. یہ پوری دنیا کے ماں باپ کے لیے ایک پریشانی بنی ہوئی ہے اس وقت، صرف مسلمان ممالک کے لیے نہیں، غیر مسلم ممالک کے لیے بھی. وہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے اتنی چھوٹی عمر میں اس حد تک دنیا کا ایکسپوجر حاصل کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے ہر چیز اویلیبل، تو کیا کریں؟ ایسے میں زیادہ ضروری ہو گیا کہ اپنی اولاد کی تربیت کی طرف بھی توجہ کریں اور ان کو روحانی طور پر بھی قتل نہ ہونے دیں. یہ جو روحانی قتل ہے کہ اندر سے روح ہی مار دی بچے کی، بس وہ ایک رپورٹ ہے، ساری زندگی اس کو یہ بتایا ہے کہ تمہاری کامیابی کا معیار یہ ہے، تم اتنے نمبر لے کر آؤ، اتنی پوزیشن لے کر آؤ، پھر جب نمبر پوزیشن آ جائیں گی تو تم فلانے ادارے میں داخلہ لے لو، پھر اس کے بعد تم وہاں سے کامیاب ہو تو تم ایسے پروفیشنل بن جاؤ، پھر اس کے بعد تم نے نوکری کرنی ہے، اس کے بعد کاروبار کرنا ہے اور زیادہ پیسے کمانے ہیں اور زیادہ سہولیات حاصل کرنی ہے. ساری زندگی اس بچے کو ایک روبوٹ کی حیثیت میں تربیت ملی ہے، اس کی جو روحانی سائیڈ ہے اس کو ہم نے قتل کر دیا. اس روحانیت کو نہ قتل کر. اللہ رب العزت دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.